یا اسے جیل میں ڈال دیا جائے۔ اب پینترا بدل کر مشورہ بھی دے رہی ہے کہ یا اسے جیل میں ڈال دو یا اسے دردناک عذاب دو، اس سے ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج ہم نے لفظ اہل کو سمجھنا ہے۔ یہاں قرآن فرماتا ہے اہل سے مراد گورنر مصر کی بیگم تھی۔ اہل سے مراد مصر کا جو بادشاہ تھا اس کی بیوی تھی۔ اگر یہاں قرآن میں رب کریم نے اہل سے مراد گھر والی بھی ہے تو جہاں اللہ فرماتا ہے نجاست کو دور کر دیا، وہاں حسن و حسین بھی ہے، فاطمہ و علی بھی ہے، صدیقہ کائنات بھی ہے۔ حضرت موسیٰ قرآن کہتا ہے کہ اپنی بیگم، کئی بندے نے فاتو سوال کے فضول سوال نہیں بندے ہوتے دسو جی حضرت موسیٰ دی گھر آ جانا کی نام یہ ہوندے نہ سوال۔ پہلی بات یہ ہے کہ جن سوالوں کے بارے میں قبر میں اور قیامت کے دن پوچھ نہیں ہونی وہ جواب یاد کرنے کی ضرورت کیا؟ توجہ ہے نا؟ قبر میں سوال یہ ہونا ہے ماں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ماں دینک، کس دین پہ زندگی گزار کے آیا ہے؟ ماں تقول فی حق ھذا الرجل، اپنی ساری رعنائیوں اور اپنی ساری دل ربائیوں کے ساتھ کائنات کا تاجدار اب جو تیرے سامنے آ بیٹھا ہے اس کے بارے میں بتاؤ۔ اور قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ارے انسان تجھے زندگی گزاری تھی، تو نے عطا کی تھی، تو نے زندگی کیسے گزاری؟ تجھے علم دیا تھا، تو نے اس کا استعمال کیسے کیا؟ اس پہ عمل کیا یا نہیں؟ اس علم کو آگے پھیلایا یا نہیں؟ اے انسان تجھے مال کمانے کی طاقت عطا کی تھی، بتا تو نے مال کہاں سے کمایا ہے؟ اور جب تو نے کما لیا ہے اب اگلا سوال یہ ہے بتا تو نے اسے خرچ کہاں کیا ہے؟ کیا ان سوالوں کے جواب کی تیاری ہے؟ نہیں ہے۔ ہم یہ سوال سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اگر یہ سوال ہم سوال سمجھتے ہی نہیں ہے، جواب یاد کرنے کی مجبوری کیا ہے؟ جس نے سکول جاننا ہی نہیں اسے پھر معاشرتی علوم کے سوال یاد کرنے کی مجبوری، انگریزی کے سوال یاد کرنے کی مجبوری۔ ہم اس مکتب میں داخل ہونا پسند ہی نہیں کرتے۔ ہم امیدوں کے سہارے جی رہے ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ ہم نے پیر پکڑ لیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ ہم نے چلے لگا لیے، ہم کامیاب ہو گئے۔ ہم نے نعتیں پڑھ لی، نعتیں سن لی، ہم کامیاب ہو گئے۔ نہیں، اللہ کا حبیب فرماتا ہے کہ روز قیامت یہ سوال ہوں گے، جو ان سوالوں کا جواب دے گا اللہ کی بارگاہ میں کامیاب وہ ٹھہرے گا۔ یا کیا مجبوری ہے وہ سوال جن کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جانا کہ فلاں کا نام کیا ہے، فلاں کا نام کیا ہے؟ ان باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وقت ہو اور ہونا چاہیے، اللہ جو وقت دے اس وقت کو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، مصطفیٰ کریم کے پیار میں اور دین سیکھنے سکھانے میں گزارنا چاہیے۔ ویسے اس مائی کا نام صفورہ ہے، سواد کے ساتھ، سمجھ آئیے؟ اس مائی کا نام صفورہ ہے۔ دو اور نام بھی تفسیروں میں لکھے ہیں لیکن یہ زیادہ مشہور صفورہ اس مائی کا نام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ صفورہ، یہ دونوں ہستیاں جا رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مائی نے عرض کی کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے چاہیے۔ آپ نے فرمایا رک، سامنے روشنی نظر آئی۔ یہ وہ روشنی، یہ وہی روشنی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ طور کی مقدس وادی میں جب حضرت موسیٰ پہنچے تو آواز آ رہی تھی انی
انی اللہ، انی اللہ۔ تو جب توجہ سے دیکھا تو وہ جو روشنی تھی اسی روشنی سے آواز آ رہی تھی میں اللہ۔ لکڑی کا وہ سوکھا ہوا درخت تھا جس پر اللہ کا نور اترا اور اس سے آواز آ رہی ہے انی اللہ۔ مکتبہ دیوبند کا مشہور عالم علامہ انور شاہ کاشمیری اس مقام میں لکھتا ہے اگر لکڑی کے سوکھے ہوئے درخت پر خدا کا نور اترے، چمک بھی جائے، بولنا بھی شروع کر دے، تو جس محمدی کے دل میں خدا کا عرش ہے، قلب المؤمن عرش اللہ۔ میرے حضور کا فرمان ہے مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد المؤمن۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں آسمانوں میں نہیں سما سکتا، زمینوں میں نہیں سما سکتا، جب میری موت آ جائے میں مومن کے دل میں جلوگر ہو جاتا ہوں۔ اور اس کی تشریح کرتے ہوئے اللہ کا حبیب فرماتا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے اللہ کے اتنے نزدیک ہو جاتے ہیں ان کے دیکھنے میں اللہ کا دیکھنا ہوتا ہے، ان کے سننے میں اللہ کا سننا ہوتا ہے، ان کے پکڑنے میں اللہ کی قوت ہوتی ہے، ان کے چلنے میں اللہ کی قوت ہوتی ہے۔ تو وہ روشنی نظر آئی۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی بیگم سے کہا لِأَهْلِهِ فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُسُوا، تم رکو، میں وہ روشنی نظر آ رہی ہے وہاں جاتا ہوں شاید کچھ مل جائے۔ انی آنست نارا، وہ آگ چمک رہی ہے میں وہاں جاتا ہوں، تم رکو۔ اب کسے کہا؟ حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے صفورہ تو رک، حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا اے مائی تو رک، اے عورت تو رک، اے میری بیگم تو رک۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے لِأَهْلِهِ اپنے اہل سے کہا۔ پتہ یہ چلا قرآن کی بولی میں بیوی کو اہل کہا جاتا ہے۔ لہذا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرما رہا ہے اے نبی کی بیویوں اور اے نبی کی اولاد، تم سب سے میں نے گناہوں کو دور فرما دیا۔ چلو 5 ہو جائے تاکہ پن تن ہو جائے۔ 4 آیتیں میں نے عرض کی اور 5ویں عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں ہیں، ایک سیدہ ہاجرہ، ایک حضرت سارہ۔ سیدہ ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل ذبی اللہ اور اسماعیل ذبی اللہ کی نسل سے حبیب اللہ، اور دوسری زوجہ سیدہ سارہ، ان کے بطن سے حضرت اسحاق، پھر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف۔ یہ حضرت سارہ عمر زیادہ ہو گئی، حضرت ابراہیم بھی بوڑھے ہو گئے، رب کریم نے کرم کر دیا۔ اب فرشتہ انسانی شکل میں حضرت سارہ کے سامنے کھڑا ہے، بشارت دے رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے کہ اللہ تیری گود ہری کرنے والا ہے۔ اب چونکہ وہ عمر کے اس حصے میں جا چکی تھی جس عمر کے حصے میں عموماً عورتوں کی اولاد نہیں ہوتی تھی، قالت یا ویلتا اعلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا۔ اس فرشتے کی طرف متوجہ ہو کر حضرت سارہ کہنے لگی ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، یا ہائے حیرانی والی بات، حیرت والی بات، میں بچہ جنوں کی حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ میرا خاوند بھی شیخ ہو چکا ہے، یعنی بوڑھا ہو چکا ہے، میں بھی عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں اولاد ہونا ممکن نہیں ہے، اور یہ
ایک خاوند بھی اور اس حصے میں ہے جہاں اولاد ہونا ممکن نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آج سے کوئی 70-80 سال پہلے کی بات، دلی سے 2 بیویاں آئی. ایک بیوی آئی اور وہ 40 دن وہاں حاضر رہی. مدت گزر گئی. ایک دن دلی کا مشہور حکیم جو حکمت سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا، نابینا حکیم دلی میں بڑا مشہور تھا. وہ بیوی ایک نوجوان بچی کو ساتھ لے کر حکیم کے پاس گئی. حکیم نے پہلے بیوی کی نبض دیکھی، پھر بچی کی نبض دیکھی اور انگلی منہ میں دبا کے بیٹھ گیا. سوچنے لگا. کافی دیر کے بعد بیوی نے کہا، حکیم صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ حکیم صاحب کہنے لگے، تیری نبض بتاتی ہے کہ تیرے وجود سے اولاد پیدا ہی نہیں ہو سکتی، اور اس لڑکی کی نبض بتاتی ہے کہ یہ تیری بیٹی ہے. ذرا نبض سمجھنا دیکھیں، ذرا نبض سمجھنا دیکھیں. نبضوں سے اندازہ لگا لیا یہ ایک خون ہے. تیری نبض بتاتی ہے کہ تو اولاد پیدا ہی نہیں کر سکتی، اور بچی کی نبض بتاتی ہے کہ یہ تیری بیٹی ہے. میں حیرت میں گم ہو گیا ہوں، یہ کیسے آ گئی جب تو اولاد پیدا نہیں کر سکتی؟ یہ آ کیسے گئی؟ اس بی بی نے کہا، یہ بابا فرید کی عنایت ہے. میری شادی ہوئی، اولاد نہیں ہو رہی تھی. حکیموں نے کہہ دیا اس سے اولاد نہیں ہو سکتی. مجبور ہو کر بابا فرید کی درگاہ پہ چلی گئی. 40 دن وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی رہی، درود پاک پڑھتی رہی، قرآن کی تلاوت کرتی رہی، اور ان کے وسیلے سے اپنے سچے رب سے مدد مانگتی رہی. جب واپس آئی رب کریم نے کرم کر دیا اور اس بچی کی شکل میں اللہ نے میری گود کو مالا مال فرما دیا. تو یہ رب کی قدرتوں کے انداز ہے. حضرت سارہ کہنے لگی، میں خود بوڑھی ہوں اور میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، پھر حیرت کی بات کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ اب قرآن کا وہ جملہ جو میرے موقف کو ثابت کرتا ہے. حضرت سارہ کو فرشتہ کہنے لگا، قالوا وتعجبن من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ اہل البیت انہ حمید مجید. فرشتہ کہنے لگا، بی بی حیران کیوں ہو رہی ہے؟ حیران ہونے کی ضرورت نہیں. من امر اللہ، یہ تو اللہ کے حکموں میں سے ایک حکم ہے نا، اور اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو سکتا ہے. ورحمت اللہ، اور یہ اللہ کی رحمت ہے. تجھے حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حکم خدا سے ہو رہا ہے، رحمت خدا کی برسات ہو رہی ہے. اور اللہ فرماتا ہے، فرشتہ کہنے لگا، یا اہل البیت، اے ابراہیم کے گھر والی، تجھ پہ اللہ کی رحمت ہی اتر رہی ہے اور تو اللہ کی رحمتوں کے سائے میں کھڑی ہے. سیدھا لفظ بولا اہل البیت، اور بولا کس لیے؟ ایک عورت کے لیے، ایک بی بی کے لیے. اور وہ عورت کون ہے؟ وہ بی بی کون ہے؟ حضرت ابراہیم کی بیوی ہے. اب پہلے صرف اہل کا لفظ بول رہا تھا، اب قرآن نے وہ سارا لفظ بول دیا. اہل البیت سے مراد نبی کی بیوی ہے. اہل البیت سے مراد نبی کی بیوی ہے. لہذا ان 5 آیات کی روشنی میں یہ بات نکھر کے سامنے آ گئی کہ اہل سے مراد بیوی بھی ہوا کرتا ہے. لہذا اس آیت پاک میں اللہ فرماتا ہے، امام حسن ہو، امام حسین ہو، سیدہ فاطمہ الزہرا ہو، شیر خدا حیدر کرار جناب علی ہو، یا نبی کی پاک بیویاں ہو، تمام ہستیوں سے ہم نے گناہوں کو دور فرما دیا. حدیث کی طرف لوٹ کر ہم حدیث سے پوچھتے ہیں، کیا اللہ کے حبیب نے بھی احد لفظ بولا؟ اور جب بولا اس سے مراد
بیویاں بھی ہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث کا ایک اقتباس ہے، ٹکڑا ہے. جس وقت مومنوں کی ماں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر 2 نمبر لوگوں نے کوئی تہمت لگائی، ان گھڑیوں میں، ان لمحات میں